جن گھروں میں سکون نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو اس کا حق نہ دے۔ ایسے کام کو پورا ہونے میں صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس میں ہمارے لیے اچھائی ہو، کیونکہ کچھ لوگ ہمیشہ جلدی میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں جس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں کر پاتے۔ انسان کا سب سے بہترین اور افضل دن وہ ہوتا ہے جس دن وہ توبہ کر لے۔ اتنا تو پرندوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایک جگہ پانی سوکھ جائے تو وہیں تڑپ تڑپ کر نہیں مرتے بلکہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ دعا وہ دروازہ ہے جو بند تقدیروں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہر اشک اس کے ہاں شمار ہوتا ہے، بس خلوص دل سے مانگو، وہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا، بڑے اسکول، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا ہو گیا۔ جانتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اولاد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن کون بنتا ہے؟ ایک چڑچڑی ماں اور ایک غصیلا باپ۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ بندہ اپنا سفر تنہا شروع کرتا ہے، پھر راستے میں قسمت سے کوئی درخت مل جائے تو پل بھر رک کر ذرا سستا کر اکیلا ہی آگے چل پڑتا ہے۔ اس جہان میں ہمارا ایک دوسرے سے یہی درخت بھر کا ساتھ ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ ساتھ پھلدار یا سایہ دار تو ہو لیکن خاردار نہ ہو۔ زندگی تب آسان ہو گئی جب میں نے سمجھ لیا لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ کیا صرف حسب و نسب اور خاندان برادری ہی انسان کو برتر یا کمتر بناتے ہیں؟ اور انسان کا اپنا کردار، اس کی اپنی خوبیاں، اس کی اپنی اچھائیاں، یہ سب باتیں کہاں جاتی ہیں؟ اور اگر کوئی بہت خوبیوں والا انسان معمولی فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے تو کیا اس کی ساری خوبیاں بیکار ہیں؟ سلامتی سے گزر جانے کے لیے بعض مواقع پر خاموشی لازم ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، کتنی تکلیف سے رہے ہیں، درد کی شدت کیا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے روئیں، دنیا کے سامنے نہیں۔ بے شک اللہ بہت بڑے قدردان ہیں۔
جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی جنت دل کا سکون و اطمینان اور رب سے راضی ہونا ہے۔ جب کوئی تمہیں کسی تعلق یا شادی کی پیشکش کرے تو اس سے گھر، بزنس، سیلری کے بارے میں مت پوچھو، حتیٰ کہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ بھی نہ لو۔ اس سے صرف یہ پوچھو کہ کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو؟ دل اچھا ہے بس زبان تھوڑی خراب ہے۔ مجھے اس جملے کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بھئی جس کا دل صاف ہے اس کی زبان کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ لفظ تو انسان کے اندر کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، نفرت، کینہ نہیں ہے تو زبان پر صرف مٹھاس، محبت، نرمی اور اخلاقیات رہے گی، پھر زبان کیسے بری ہو سکتی ہے؟ دل میں رہنے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو برے دنوں میں آپ کے ساتھ رہے ہوں، ساتھ نہیں تو کم سے کم خاموش ہی رہے ہوں۔ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر جو لوگ ہنستے رہے، طنز کے تیر برساتے رہے ہوں، جو لوگ ہمارے کرب و اذیت کی مقدار ماپتے رہے ہوں، یقیناً وہ بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ دھوکہ اڑتی چڑیا نہیں، دھوکہ وہ چڑیا دیتی ہے جو آنگن میں اتر چکی ہو۔ جو ذلت انسان محبت میں برداشت کرتا ہے، عام حالات میں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دل میں دفن راز وقت سے پہلے زبان پر لانا احمق ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی اٹیچمنٹس ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب آشنائیاں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ صرف محبتوں کے چکروں میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے، خیانت کرنے سے اور یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے۔ بے شک سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور خیر کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ کہنے اور کرنے کی حجت تمام کر چکیں، تب اپنا معاملہ، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے، کیونکہ درد کا حقیقی تدارک، زیادتی کا اصل بدلہ اور دل کا ابدی سکون صرف رب ہی کے اختیار میں ہے۔ انسان کے اندر عاجزی جتنی بڑھتی ہے، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھتا جاتا ہے، ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں
کیونکہ لفظ کاش جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حاسد اپنی باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے افعال و کردار میں بغض کو چھپائے ہوتا ہے۔ وہ نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے لحاظ سے دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ کچھ اس طرح رہیے اس دنیا میں کہ آپ کے جانے کے بعد نہ صرف جگہ ویران ہو بلکہ لوگوں کے دل بھی ویران ہو جائیں۔ انسان وہ خسارہ کبھی نہیں بھولتا جو اسے مخلصی کے بعد ملے۔ کسی پر اعتماد و محبت کے بعد ملے اس کے بعد وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین و اعتماد اور محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے۔ آزمائش آتی ہے اور خود ہی چلی جاتی ہے، لیکن یہ بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ اور میں نے سیکھا ہے کہ آزمائش تو آئے گی، سب پر آئے گی، ہاں نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، سب کی آزمائش مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ آتی ضرور ہے، اور یہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ہی کہا ہے قرآن میں، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ اب اگر ہم اس آزمائش میں صبر کریں گے تو اللہ کا انعام ہمارے لیے ہوگا۔ یہ تو قرآن میں بھی نہیں بتایا، بس یہ فرمایا ہے کہ انہیں بشارت دے دو۔ شیطان ہمارا کھلا اور مکار دشمن ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ شیطان کب ہار مانتا ہے؟ شیطان تب ہارتا ہے جب انسان خود پر قابو پا لیتا ہے۔ اس چرخے کو کبھی چلنے ہی نہ دینا، ورنہ واپسی ممکن نہیں۔ گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ ضمیر انسان کے اندر موجود وہ اخلاقی حس یا باطنی آواز ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق بتاتی ہے، تو جب وہ کچھ بولے تو سن لیا کرو۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے باعث، اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو، اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ جو ہوا اور جو ہو رہا اس میں تمہارے رب کی بہتری ہے تمہارے لیے۔
کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلی سی کشش نہیں رہتی۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر تم بہک جاؤ گے تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے۔ اگر تم گمراہ ہوگے تو تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم کم علم ہو تو تمہیں سکھائیں گے۔